صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صلوات بر محمد وآل محمد. دعا ہے خدا حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل ہونا قبول و منظور فرمائے. دعا ہے اس ذکر میں جو اپنے لیے جو جائز حاجت مانگ رہا ہے پروردگار کیجیے باب الحوائج ذکر کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کی حاجت کو پوری فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو عزادار بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو عزادار پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار عالم تجھے ولایت علی کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کو روشن سے روشن مستقبل عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو عقیدہ ولایت پہ قائم و دائم فرما. پروردگار عالم جو کوئی پردیس میں پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما اور لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا بارث زماں کو اس میں ظہور عطا فرما. صلوات برائے قبولیت حاجت. موضوع اور عنوان جو ہماری مجالس کے سلسلے کا ہے وہ آپ لوگوں کی سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی معرفتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی عقیدتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک علی کا چنا ہے. اور ویسے تو ملک علی ایک استعارہ ہے کہ ہم تشبیہ دے رہے ہیں مگر ہم یہ نہیں بتا سکتے ملک علی وہاں ہے ملک علی وہاں ہے یا ملک علی کہاں ہے. یاد رکھیے گا جن کے دلوں میں کائنات کے مولا بسیرا کر لیتے ہیں ان کا دل ہی ان کا ملک ہوا کرتا ہے. کیونکہ یہ عشق و محبت کی داستان ہے 1400 برس سے چل رہی ہے. عشق کے اپنے اصول ہیں, عشق کے اپنے قاعدے ہیں. عشق یہ نہیں دیکھتا کہ کس شہر تک پہنچ گیا ہے, کس گلی تک پہنچ گیا ہے. عشق بس یہ دیکھتا ہے کہ جہاں میں پہنچ گیا ہوں وہاں سے میرا محبوب کتنا قریب ہے. اجرکم اللہ ہے. عشق تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے, کچھ نے مجازی کیا ہے کچھ نے حقیقی کیا ہے. تو یہ حقیقی اور مجازی جو عشق ہے دو قسم کے عشق ہے نا, ایک دنیا کا عشق ہے ایک آخرت کا عشق ہے. بات بدل کے کہوں ایک علی کا عشق ہے اور ایک علی کے دشمن کا عشق ہے. تو علی کے دشمن کے عشق کے لیے تو منزل جہنم ہے بھائی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم نہ جائیے. اجرکم اللہ. یہ صاف سی بات ہے, عام سی بات ہے اور ہم کوئی مشکل باتیں کرنے بیٹھے ہی نہیں. ہم اتنے دنوں سے ایک لفظ دہرا رہے ہیں علی کا ذکر زندگی. تو یہ کیسی زندگی ہے اس کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا عمرو بن وہب کے حوالے سے. عمرو بن وہب جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے, اس کی زندگی شاگردی امام صادق سے شروع ہوتی ہے اور اس کا دور زندگی امام تقی کے دور تک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی طویل زندگی ہے, کیونکہ یہ ہر امام سے کہتا تھا مجھے علی علی کرنے کے لیے زندگی اجاگر دیجیے. اللہ اکبر. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں
کی زندگی میں علی کتنا ہے اور کون علی علی کرنے آیا ہے. کہا عامر بن وہب شاگردی مولا صادق میں رہا، دور موسی کاظم میں رہا، کہا دور مولا رضا میں رہا، دور مولا تقی میں اس نے دنیا سے پردہ کیا، اور وہ بھی معصوم سے کہہ کر، کیا کہہ کر کہ یہاں علی علی کرا چکا ہوں، اب وہاں علی علی کرا رہا ہے. سلامت رہے مولا، سلامت رہنا چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. کہا یہاں کرا چکا، اب وہاں کرانا ہے. اور وہاں سے مراد جو بھی ہے، جہاں کی بھی منزل ہے. میں نے کہا نا کسی ملک کا نام نہیں ہے. ایک شخص جو علی کا عاشق تھا علی کے پاس آیا، یاسوب ہے، جب وہ علی کے پاس آیا تو عباس بھائی اس نے کیا کہا، آ کے کہا میرا والد دنیا سے چلا گیا ہے، کچھ وصیتیں اس کی ادھوری تھی، میں جانتا ہوں آپ زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرتے ہیں، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو میرے والد سے کرا دیجئے. کہا اچھا تو اپنے باپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ کہا جی میں اپنے باپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. علی نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کر. کہا جب اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، علی نے کہا اپنی آنکھوں کو کھول. کہا جب اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے، ایک خوفناک وادی ہے، کہیں آگ جل رہی ہے، کہیں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، کہیں کہیں بہت اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا. کہنے لگا یا علی میں نے تو اپنے باپ کو وادی السلام میں دفن کیا تھا، میں نے تو اپنے باپ کو وادی السلام میں دفن کیا تھا، آپ تو مجھے وادی پروت میں لے آئے ہیں جہاں گناہگار ہوتے ہیں. کہا تجھے پتا نہیں ہے تیرا باپ مجھے علی سے بغض رکھتا تھا، اگر تو اسے کعبے میں بھی دفن کرتا وہ اسی وادی میں آ جاتا. اگر تو اسے کعبے میں بھی دفن کرتا. کسی شاعر نے کہا تھا نا کعبے میں بھی مرے گا جہنم میں جائے گا. منزل وہی ملتی ہے جو بغض میں عطا ہوتی ہے. کہاں جا کے گفتگو ہوئی؟ وہاں جا کے گفتگو ہوئی جو گناہگاروں کی بستی ہے. میں تھوڑا سا آسان کر دوں، مرنے کے بعد کفار کے لیے ہے کہ وہ قبر میں رہیں گے قیامت تک. کفار جتنے ہیں، اسی لیے جو کفار کے قبرستان ہیں ان میں شرعاً ممانعت ہے، شرعاً منع ہے کہ مومنین وہاں نہ جائیں، کیونکہ کفار کی ارواح اور ان کے اجسام وہیں پہ ہوتے ہیں. توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ذرکم اللہ ہے. کفار کے لیے ہے کہ وہ زیر زمین انہیں عذاب ملے گا. مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ مرنے کے فوراً بعد جب قبر میں اتارا جائے گا تو حساب و کتاب کی منزل ہوگی، اور اس حساب و کتاب میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنی زکوٰۃ دی، کتنا جہاد کیا. وہاں پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من رسولوں کا، تیرا رسول کون ہے، من کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے. پوچھا جائے گا من اماموں کا. یہاں کے بڑی بڑی فلمیں فلیٹ ہو جائیں گے. میں اس سے آسان زبان میں بات نہیں کر سکتا. یہاں بڑے بڑے فنکار فلیٹ ہو جائیں گے. جو فنکاریاں کرتے پھرتے تھے نا، جو کہتے تھے یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، علی علی نہیں کرنا ہے، یہ کہنا ہے، وہ کہنا ہے، سارے کہنے اس وقت رک جائیں گے جب قبر میں علی کو دیکھا جائے گا. میں تھوڑی سی یہ منزلیں بتا دوں. یہ ہے مسلمان کی منزل. اب ہے بتانا کہ مسلمان کی منزل بھی یہ ہے کہ وہ پھر قبر میں نہیں رہتا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. آگے نکلتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے. برزخ میں ہی
مسلمان بھی ہو صاحب ایمان بھی ہو، جائے گا برزخ میں، سفر اس نے برزخ کا ہی کرنا ہے۔ دوسری منزل کیا ہے؟ قبر کے بعد، حساب و کتاب کے بعد برزخ۔ برزخ میں ہی دو وادیاں ہیں، ایک کا نام وادی بروت ہے، ایک کا نام وادی سلام ہے۔ ایک وادی وہ ہے کہ جس میں گناہگار اپنا سفر کریں گے، دوسری وادی وہ ہے جہاں علی والے اپنا سفر کریں گے۔ اچھا، علی والوں میں بھی محبت کی وجہ سے درجے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے علی علی کیا تو ہے، نعت علی پڑھتے تو ہیں، نعرہ لگ جائے جواب دیتے تو ہیں، علی علی کو مان تو رہے ہیں، علی پہ ایمان تو ہے، لیکن عمرو بن بہلول کو بتانے کے لیے مجھے موت کی منزلیں بتانی پڑ رہی۔ کہا گیا برزخ کی وادی میں انسان رہتا ہے، اور جس کا جتنا عقیدہ بلند ہو، رسول کی اہل سنت کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ کہا صدقہ۔ صدقہ سب سے زیادہ کام آتا ہے، پریشان ہو رہے ہیں سننے والے۔ صدقہ سب سے زیادہ کام آتا ہے، اس سے زیادہ جو کام آتا ہے، کہا گیا صالح اولاد، نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کر گیا ہے تو اس کی برزخ آسان ہے۔ اور تیسرا کہا ہے نبی نے علم، اگر کوئی اپنے پیچھے علم چھوڑ کے گیا ہے تو اس کی برزخ آسان ہے۔ کسی نے مولا متقیان علی سے ہی پوچھا تھا، مولا انسان کی قیمت کیا ہے؟ تو مولا متقیان نے فرمایا تھا جس شخص کا جتنا علم ہے اتنی اس کی قیمت ہے۔ اب سمجھ گئے کہ علم کیا ہے جو برزخ میں کام آئے گا۔ لیکن جب پوچھا گیا تھا العلم کیا ہے تو جواب ملا تھا ہوا ولایت علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ وہ ولایت علی ابن ابی طالب، معلوم ہوا علم یہ ہے جو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ یاد رکھیے گا جو علی کو جتنا چاہے گا، ایک کتاب ملتی ہے، کبھی اسے اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، برزخ کا سفر یا روحوں کے سفر کے نام سے مجلسوں کے سٹال لگتے ہیں نا، اس پہ بکتی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مولانا کو موت آئی، جب انہیں موت آئی تو وہ بڑی تکلیف میں تھے، انہوں نے پورا منظر بتایا کہ موت کیسی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ موت میں اتنی تکلیف ہوئی، اتنے منازل ہوئے، کہا میں حسرت سے سب کو پکار رہا تھا۔ کر رہے ہیں نا میرے ساتھ سفر، میں نے ملک علی میں لے جانا ہے آپ کو، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں سارے، ہے نا میرے ساتھ؟ ایک نعرہ علی تو سنا دیجیے نا۔ لگے موت کے بعد خوف کا یہ عالم تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو پکار رہا تھا، کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا، میں بڑا اکیلا ہوتا، میں بڑا تنہا تھا، سب رو رہے تھے، میں سب سے جا کے کہہ رہا تھا کہ رو نہیں، میں تو زندہ۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں لکھی۔ کہا پھر میرا غسل و کفن ہو رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، میں چاہ کے بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ یہ تو بڑی خوفناک باتیں اور یہ حقیقت بھی ہے۔ کہا گیا پھر میرے احباب مجھے لے کے چلے گئے اور میں کہہ رہا تھا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کس جگہ لے کے جا رہے ہو؟ اور کہا میں دیکھ رہا تھا بہت سی ایسی قبریں تھے جن پہ کتے بیٹھے ہوئے تھے، جن پہ کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا بہت سی ایسی قبریں تھیں جن پہ وہ بیٹھا تھا جس کا نام لے کے 40 دن زبان ناپاک ہو جاتی۔ جانور بیٹھے ہوئے تھے، وحشی جانور بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی قبر سے آگ نکل رہی تھی، کسی کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا، کسی کی قبر سے عذاب اٹھ رہا تھا، کوئی چیخیں مار رہا تھا۔ اب ایسے عالم میں جب مجھے میرے اپنے دفنا کے گئے تو میں سب کو پکار رہا تھا،
سب کو پکار رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا، رک جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ کہا میں اس وقت میں آوازیں دیتا رہا، کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ سب فاتحہ پڑھ کے چلے گئے، قبرستان خالی ہو گیا، ارد گرد کی قبروں کا برا حال تھا، اور کہنے لگا میرا بھی برا حال تھا۔ ایسے عالم میں مجھے یاد آیا میں تو علی کا ماننے والا ہوں۔ پسینہ خشک ہے، اتفاق والا ہے، کہا میں جو علی کا ماننے والا ہوں۔ کہا اس خیال کی آنے کی دیر تھی۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، ایک مونس ہوگا مومن کے ساتھ اس کی قبر میں، وہ مونس اس لیے اس کی قبر میں آئے گا تاکہ علی والا جب پریشان ہو تو مونس اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ تھوڑا ٹھہر جا، حوصلہ کر لے، وہ اسے حوصلہ دے رہا ہوگا۔ اور دوسرا ہوگا وہ جو انسان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اب تیری شامت آئے گی، مسلسل ڈرا رہا ہوگا، مسلسل بہکا رہا ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے وہ ڈرا رہا ہوگا، مونس سنبھال رہا ہوگا۔ کہا جب قبر بند ہوئی نا تو اس قبر میں گھٹن تھی، اندھیرا تھا، تنہائی تھی، اور اس قبر میں میں پریشان تھا، مگر مونس کی مجھے بار بار میرے سہانے سے آواز آ رہی تھی تھوڑا رک جا، تھوڑا ٹھہر جا، تو جن کا ماننے والا ہے نا وہ تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ کہا مونس کون ہوگا؟ آپ کا عقیدہ۔ یہ جو زندگی بھر مجلس میں بھی قبر کے عذاب بتاتے رہتے ہیں، قبر کے عذاب سنتے رہتے ہیں، ان پر بڑا عذاب پڑنے والا ہے، کوئی مونس نہیں ہوگا۔ وہاں پر بھی ایسا ہی مولوی بیٹھا ہوا بول رہا ہوگا اب تیری شامت ہے۔ اسی لیے دعا کیا کریں خاتمہ بالایمان ہو، مولا صحت زندگی عطا فرمائے، جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو، تم بہت اچھا گریہ کرتے ہو۔ یہاں بچے جب گریہ کرتے ہیں نا تو یقیناً ان کی ماؤں کی تربیت ہے، یہ محبت اور یہ ولایت ملی ہوئی ہے۔ اور جانتے ہو معصوم کا فرمان ہے جو ہمارے غم میں زندگی بسر کر دے گا نا رونے میں، وہ اس دن ہنس رہا ہوگا جس دن سب رو رہے ہیں۔ جی سلامت رہے آباد۔ کہا گیا کہ مونس کہہ رہا ہوگا ٹھہر جا، صبر کر لے، جبکہ ایک اور ہوگا جو کہہ رہا ہوگا مسلسل اب تیری خیر نہیں، یعنی کہ اس وقت ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، اور عقیدہ اگر کمزور ہوا حشر میں حساب کتاب ہوگا، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد ان سب کا، قبر میں عقیدہ قائم آئے گا۔ قبر میں اس لیے عقیدہ مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، اسی لیے نعت خان بھی پڑھتے ہیں نا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب آقا، یہ ہے عقیدہ جسے ضروری ہے اجاگر کرنا۔ اسی لیے نبی نے بار بار کہا تھا علی کو چاہو، علی سے محبت کرو، کیونکہ سب پکار رہے ہوں گے قبر اندھیری میں رسول کو، قبر میں جو علی نے آنا۔ اللہ ہے جیدہ رہو، سلامت رہو، مولا صحت زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ میرے بیٹے مولا تمہیں ترقی دے، مہدی کاظمی ان کا چینل ہے، آپ سب سبسکرائب بھی کریں، آپ سب کی آواز پہنچا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے یہاں کی مجلس دیکھ کر کہ یہ کون سا بڑے شہر کا بڑا عزا خانہ ہے۔ میں نے کہا یہ بڑے شہر کا بڑا عزا خانہ نہیں ہے، یہ بڑے دل والوں کا عزا خانہ ہے۔ آباد رہے، اور بڑا دل ہوتا ہی علی پہ، علی کی محبت پہ۔ بس ذرا سا سنیے گا، کہا مونس عدیل بھائی سن رہے ہیں نا، مونس حوصلہ دے رہا ہو، کہا ایسے ہی عالم میں 4 نور میری قبر میں داخل ہوں گے،
یہ میں روحوں کا سفر اور برزخ کا سفر بیان کر رہا ہوں، لیکن اسے پڑھیے گا ضرور۔ کہا 4 نور میری قبر میں داخل ہوئے، اور 4 نوروں کے بارے میں میں نے پوچھا یہ کون سی اشیاء ہے؟ جزاکم اللہ، یہ کون سی اشیاء ہے جنہوں نے میری قبر روشن کر دی؟ کہا تیری دائیں جانب تیری پڑھی ہوئی نمازوں کا نور ہے، کہا تیری بائیں جانب تیرے رکھے ہوئے روزے ہیں، کہا تیرے جو پاؤں دائیں پاؤں کی جانب ہے، دائیں پاؤں کی جانب ہے، وہ تیری وہ مدد اور نیکی ہے جو تم نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ کی ہے۔ کہا چوتھے پائنتی پر تیرے وہ صدقہ و خیرات ہے جو تو نے زندگی میں کیا ہے۔ کہا ابھی میں ان انوار کے بارے میں پوچھ ہی رہا ہوگا کہ ایک ایسی روشنی آئے گی جس میں یہ 4 روشنیاں ضم ہو جائیں گی، میری قبر میں نظر ہو جائے گی۔ میں پوچھوں گا مونس، اگر میں نے لکھا ہے کتاب میں نے اپنے مونس سے پوچھا یہ کون سے نور ہے؟ کہا یہ ولایت علی کا نور۔ آپ سب کا انتظام قبول فرمائے۔ دانیان مجلس کی بڑی محنت ہے، جانتے ہیں انہوں نے کتنے دنوں تک یہی کہا ہے آپ کا یہاں پہ انتظار ہوتا ہے، آپ لوگوں کی محبت کا راستہ دے کے انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا یہاں آنے پر، ورنہ مجھے وہاں پر روکنے والے بہت تھے، مگر میں نے کہا تھا کہ میں نے مظفر گڑھ میں عقیدت والوں کے سامنے علی سنانا ہے، اور علی کی داد علی کے نعرے سننے کے لیے میں آتا ہوں، اور مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اور کوئی تقاضا نہیں ہے۔ کہا پھر ایسا نور آیا جو ولایت کا نور تھا، اور جیسے ہی ولایت کا نور میری قبر میں آیا تو میرے مونس نے کہا اگر یہ نہ ہوتا یہ 4 بھی بیکار تھا۔ جزاکم اللہ، یہ 4 بھی بیکار ہو جاتے اگر یہ نور نہ ہوتا۔ کہا پھر میری قبر کشادہ کی گئی، کہا میری قبر اتنی کشادہ ہوئی اب بننا شروع ہوا ہے ملک علی۔ ایک صلوات بھی بھیجیے گا در شان علی ابن ابی طالب، اس سے بہتر اور برتر صلوات پڑھیے گا۔ کہا پھر میری قبر کشادہ ہوگی، اس میں قندیلیں آنی شروع ہوں گی، اس میں مسندیں آنی شروع ہوں گی۔ میں پوچھوں گا مونس میرا یہ کون سا عمل تھا جس عمل کا یہ نتیجہ ہے کہ 2 گز کی قبر مربعوں پہ پھیلا ہوا محل بن گئی ہے؟ تو جواب دے گا مونس تو جن کی زیارت کو جاتا تھا آج وہ تیری زیارت کو۔ اللہ اکبر، مولا صحت زندگی عطا فرمائے، مولا سلامتی عطا فرمائے۔ صرف کربلا نہیں، یہ جو آپ زیارتیں کر رہے ہیں نا، اکبر کے تابوت کو کاندھا دیا ہے نا، علی اصغر کے جھولے کو بھی سہارا دیا ہے نا، یہ قبر میں پتہ چلے گا۔ کہے گا یہ مسندیں کس کی لگی ہوئی ہے؟ کہا جس کے روزے پہ تو گیا ہے آج وہ تجھ سے ملنے کو آ رہے ہیں۔ اللہ آپ جانتے ہیں بہت سے علماء کرام، بہت سی بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے بعد میں خوابوں میں آ کے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ ان کے در سے دور نہ ہونا، یہ اس وقت اکیلا نہیں ہونے دیتے جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، یہ اس وقت ساتھ دیتے ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ بہن زینب کہہ کر حسین سے بار بار دوہرا کے کہہ رہی تھی،
حسین حبیب کو بلا دو، حسین حر کو بلا دو، کیونکہ تیرے قاتل بڑھتے جا رہے ہیں اور تیرا اپنا سہارا صرف یہ لشکر ہے۔ عزادار جانتے ہیں 13 برس کے شہزادے کا ذکر ہے آج، کہا یہ 13 برس کے تھے، مگر ان سے حسین نے کربلا پہنچ کے پوچھا تھا قاسم تمہارے لیے موت کیا ہے؟ زبان سنیں تاکہ سمجھ میں آئے ملک علی میں جانے کے لیے موت ہے کیا۔ کہا قاسم تمہارے لیے موت کیا ہے؟ کہا چچا اگر آپ کی خاطر آ رہی ہو تو موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی۔ اجرکم اللہ۔ حسین کو بڑا پیار ہے اپنے حسن بھائی کی نشانی سے۔ کہا جب حسن مولا، تھوڑا سا سننا پہلے، جب حسن مولا کو زہر ملا ہے نا تو اس وقت 3 برس کے قاسم باہر سے کھیلتے ہوئے گھر میں آئے، اور قاسم کی عادت تھی کہ آتے ہی باپ کے سینے پہ لیٹ جاتے تھے۔ کہا جیسے ہی باپ کے سینے پہ آ کے لیٹے نا تو ماں نے بڑھ کر قاسم کو ہٹا دیا اور کہا قاسم آج سینے پہ نہ لیٹ، تیرے بابا کے سینے میں بہت درد ہے۔ کہا مولا حسن نے فرما قاسم کو میرے سینے سے نہ ہٹا، یہ لپٹا ہے تو مجھے سکون مل گیا ہے، بس آپ اتنا کر کہ قاسم کے ہاتھوں میری بہن زینب کے گھر پیغام بھیجوا دے کہ اس کے بھائی کو زہر مل گیا ہے۔ کہا فرمانے قاسم کیسے بتائیں گے، یہ تو ابھی اتنا بولتے بھی نہیں ہے، پتا ہے نا جو لاڈ پیار میں بچے پلتے ہیں نا وہ جلدی بولنا نہیں سیکھتے ہیں۔ قاسم بھی وہی بچہ ہے جس کے لاڈ عباس نے اٹھائے ہیں، جس کے لاڈ زینب نے اٹھائے ہیں، جس کے لاڈ حسین نے اٹھائے ہیں۔ قاسم بڑا لاڈلا بچہ ہے، آل محمد کے گھرانے کا اور چاند جیسا حسین بچہ ہے۔ کہا قاسم کو بولنا نہیں آتا تھا، 3 برس کے تھے جب 50 ہجری میں مولا حسن کو زہر ملا ہے تو کہا ام فرما قاسم کے ذریعے میری بہن زینب اور میرے بھائی حسین کو بلا دو۔ کہا قاسم کیسے بتائے گا کہ آپ کس عالم میں ہیں۔ اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں مولا حسن نے ایک عجیب معاملہ پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ اپنے 3 برس کے قاسم کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے ننھا سا گریبان چاک کیا۔ سنتے آنا سنتے آنا، کہا اپنے ہاتھوں سے قاسم کا گریبان چاک کیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی زمین سے اٹھائی اور قاسم کی زلفوں میں ڈال دی، اور اس کے بعد کیا کیا ہے، کیا کیا ہے عزاداروں، کیا کیا ہے حسین نے یہ کیا ہے، حسین نے یہ کیا ہے کہ کہا قاسم اپنے پیروں سے نالین اتار دے۔ کہا اب اس حلیے میں میری بہن زینب کے گھر چلا جا۔ کہا قاسم مولا جب گھر پہنچے ہیں نا، گھر پہنچے ہیں بی بی زینب کے، تو اس وقت بی بی زینب تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ کہا ایک مرتبہ زینب کو نماز پڑھتے ہوئے قاسم کی ہچکیوں کی آواز، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، قاسم کی ہچکیوں کی آواز آئی۔ بیٹا ابھی خود کو سنبھالو، ابھی مصائب سنو۔ میں تمہیں خود کہوں گا کہ اپنے بین بلند کرنا۔ کہا قاسم کی ہچکیوں کی آواز آئی، زینب نے تہجد کو تکمیل دیا اور فوراً دوڑ کر دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ یتیمی کی حالت میں ہے۔ زینب نے سینے سے لگایا
दौड़ती हुई कहती जा रही थी, ए हुसैन जल्दी आ जा, हसन बुला रहा। हसन बुला रहा है, हसन बुला रहा है। कहा जब हसन मौला को इल्म हुआ कि ज़ैनब आ रही है, फौरन उम्मे फरवा से कहा, ए उम्मे फरवा ये दस्त हटा ले जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े हैं, कहीं इस दस्त में मेरे जिगर के टुकड़ों को ज़ैनब न देख ले। कहा उम्मे फरवा ने दस्त छुपा दिया। मैं कहूँगा मौला हसन आज दस्त छुपा रहे हो, कल यही ज़ैनब आपके बेटे हसन के टुकड़ों को देख ले। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं ठहरा के पढ़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कासिम नाज़ुक तरीन शहज़ादा है और अज़ादार भी नाज़ुक दिलों वाले हैं। बस अज़ादारों मैंने समेटा, हुसैन ने सीने से लगाया, प्यार किया। यतीम हुए हैं ना कासिम, तो उस तरह यतीम नहीं हुए हैं जैसे सकीना हुई से, वैसे यतीम नहीं हुए। जिस अज़ादार को बोला ना है वो अपना सर झुका ले, सर झुका ले, मैं सबको देख रहा हूँ। कहा गया हसन का यतीम देख कर कभी कोई गोदी में उठा रहा है, कभी कोई सीने से लगा रहा है। उस दिन हुसैन ने कहा ज़ैनब आज से अकबर को तू पालेगी, आज से कासिम को मैं पालूं। और जानते हो कासिम को हुसैन कभी मोटा कपड़ा नहीं पहनाते थे, क्योंकि कासिम के बदन पे छाले लेकर आते थे। जुबैर तबरी तारीख तबरी में जुमले लिखते हैं कि हुसैन के शहीदों में ये वो वाहिद शहीद है जो बख्तर पहन के नहीं गया, जो ज़िरा पहन के नहीं गया, जब मैदान में आया सफेद कुर्ते में आया। अल्लाह ये सफेद कुर्ते में आया है। कहा जब हुसैन ने सवार कराया है ना, मैंने छोड़ दी सारी रिवायत, तो हुसैन ने गोद में उठाकर कासिम को सवार कराया है। अब अब्बास देख रहे हैं, कासिम देख रहे, हुसैन देख रहे हैं, कासिम मैदान में गए, ऐसी ललकार थी कि लश्कर हिल गया। कहा अरज़त पहलवान के 3 बेटे थे, बढ़ते गए कासिम फिर नार करते गए, बढ़ते गए कासिम फिर नार करते गए। कहा फिर अरज़त पहलवान खुद आ गया और आके कहने लगा ये बच्चा मेरे बेटों को खा गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कहा अरज़त जैसे ही आया ना तो अब्बास ने हुसैन से बढ़कर एक जुमला कहा, जुमला सुनना ज़रा रहो। जैसे ही अरज़त कासिम के मुकाबले में आया ना, कदे कासिम और था, अरज़त का बहुत ऊंचा कद था, ये पहलवान था। जैसे ही अब्बास ने देखा ना कि अब अरज़त आया है, हुसैन से अब्बास ने कहा आका कासिम 3 दिन का प्यासा, कासिम 3 दिन का प्यासा है, मौला के जैसे लड़े। अजरो अल्लाह कासिम कैसे लड़ेगा, मुझे जाने दीजिए। कहा रुक जाओ, मैंने नाज़े अली पढ़ ली। अब जानते हैं अरज़त आया ना, इसने ललकारा, इसने ललकारा, इसने ललकारा, तुमने मेरे बेटों को मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरज़त ने हमला किया, इधर से या अली हुसैन ने कहा और उधर से कासिम ने या अली कहकर ऐसा वार किया कि अरज़त को एक ही बार में कासिम ने खत्म कर दिया। कहा अरज़त का खत्म होना था कि यजीद की फौज में खलाबली मच गई, हलचल मच गई। सब कहने लगे ये 13 बरस का बच्चा जिसके पैर नकाबों में नहीं संभल रहे, ये बच्चा ऐसे लड़ रहा है। कहा इतने बड़े लश्कर को कासिम की तरफ भेजा गया कि कासिम के पैर वैसे ही नकाब में नहीं आ रहे थे,
مشہور ہے کہ کربلا میں ان کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی. جزاکم اللہ. چھپا نہیں سکتا تھا, چھپا نہیں سکتا تھا. کہا قاسم جب پہلے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے آئے جو سینے پہ پڑی تھی, آواز دے کے کہا چچا حسین میری مدد. اور حسین طرف گئے, عباس طرف گئے. کہا مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین میدان میں آئے, آ کے کہا قاسم قاسم چچا کی آواز پہ لبیک کہو, چچا کی آواز پہ لبیک کہو. کہا کوئی جواب نہ آیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین ایک ٹیلے پہ چڑھے اور چڑھ کے کہا قاسم چچا کی غربت میں رحم کرو, میں فرما کو کیا جواب دوں گا. کہا میری آواز پہ